اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہداء ملت جعفریہ حاضرین محفل جتنے لوگ اس محفل میلاد دام درہم قدم سخن حصہ لے انہا تمام معاونین دے مرحومین اور بالخصوص بانیان محفل دے مرحومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بعث ثواب هاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہا دوئیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات پڑھو جو سارے احمد و نصلی علی رسول القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بلندر صلوات پڑھو جو سارے برادران ایمانی آباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین چونکہ 17 ربیع الاول دے عنوان نال دو معصومین دی ولادت با سعادت دی مناسبت دے نال سارے برادر نے اس محفل میلاد دا انعقاد کیتے میرا دل چاندے جو عظیم ہستی دے فضائل دے چند جملے جناب دے گوش گزار کر خوش قسمت ہے انسان جنو اللہ نے اس نبی دا امتی بڑھائے جندے امتی ہوان دی خواہش انبیاء کر دے نظر آیا انبیاء ما سبق دی بھی خواہش کہ خالق کائنات سن اس نبی دے امتیاں چوکر آپ لے اور عظیم ہستی وجہ تخلیق کائنات پیغمبر زہرہ دا بابا حسنین دا نانا عالمین دا سردار اس عظیم پیغمبر اعظم و کریم اللہ نے کچھ ایسے اوصاف اور تخصصات عطا فرمائے کہ جڑے خالق نے اپنے محبوب نبی دو عطا کر کے
ساری خوش قسمتی ہے جو ایڈے عظمت والے نبی دا امتی قرار دیتا عقیدہ نبوت مقام نبوت اور شان نبوت دے حوالے نال پہلا عقیدہ ہے میرے محترم نبی اپنے نبوت واسطے گھڑیاں گزارن دے محتاج نہیں شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ہے نبی 40 سال بعد نبی نہیں شکم مادر جاوے تامی نبی نبی ہے مادی جھولی جوے تامی نبی نبی ہے اگر جناب عیسیٰ ترائے دن دی زندگی اعلان نبوت کر رہے ہیں تا آپ اندازہ لا جو فخر عیسیٰ دی عظمت دا کیڑا مقام سردار عیسیٰ ہاں نبی گھڑیاں گزارن دے محتاج نہیں اور پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمائے برادران اہل سنت یہاں بھی حدیث ایک پیغمبر موجود ہے صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 282 یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ اے اللہ دا رسول تو اللہ نے قدا نبوت عطا فرمائیے پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد حال آدم دا روح الگ ہا جسم الگ ہے میں سردار آدم بھی ہم فخر انبیاء بھی اور کتاب المناقب حلیت الاولیاء بصیرہ پوچھتے ہیں مولا قلت یا رسول اللہ متا قطبت لک النبوہ مولا اللہ نے دونوں نبوت قدا عطا فرمائیے زہرا دا بابا فرما رہے ہیں کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد اتنے بھی فرمائے میرے آغاز نبوت دے متعلق سوال کرنے والا حال آدم دی روح الگ ہے جسم الگ ہے میں فخر آدم بھی ہم سردار انبیاء بھی تو پہلا عقیدہ جو نبی گھڑیاں گزارن دا محتاج نہیں 40 سال بعد نبوت عطا نہیں ہوئی 40 سال بعد اعلان نبوت ہے ورنہ خلقت آدم تو بھی 14,000 سال پہلے اور بعض روایات 70,000 سال پہلے تا جدہ معصوم کو لو پوچھا گئے مولا تو صاف سال ہو یا ملائکہ مسکرائیں میرے آقا فرمانے نے عجیب سوال کی تھی ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا فرمانے ملائکہ اور ساڈا کیڑا تقابل ہے ملائکہ ساڈے خادم ہیں ساڈے حقیقی محب دے بھی خادم فرمانے سبحانا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا کبرنا فکبرت الملائکۃ بتکبیرنا حللنا فحللت الملائکۃ بتعلیلنا فرمایا پہلے اسا 14 دے انوار الحمدللہ دا ورد کیتا ہے ملائکہ ساڑے گلو سن کے حمد خدا بیان کی تھی فرمایا پہلے اسا لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا ہے ملائکہ ساڑے گلو سن کے اقرار وحدانیت کیتا فرمایا سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا پیغمبر اعظم ارشاد اور معصوم ارشاد فرما رہے ہیں پہلے اسا سبحان اللہ پڑھے ملائکہ سارے گلو سن کے تسبیح خدا کی اتنی عزت و عظمت والا نبی اور برادران اہل سنت یہاں کتاب دا نام ہے کنز العمال جلد 6 صفحہ 106 علامہ مدعی ہندی بہت بڑی شخصیت حدیث پیغمبر بیان کی تھی نے جو خود پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمائے جو میرا مقام کیا ہے میری فضیلت کیا جیسا کہ عرض کیتا ہے پہلی فضیلت اور پہلا تخصص نبی گھڑیاں گزارن دے محتاج نہیں خلقت آدم تو بھی کئی ہزار سال پہلے اللہ نے سردار انبیاء بنائے اور دوسرا شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ہے جو نبیان دے ماں باپ کافر نہیں ہوندے نبیان دے ماں باپ مشرک نہیں ہوندے نبیان دے آبا و اجداد موحد ہوندے مومن ہوندے اور حضرت آبا جو ہر بزرگ یا معصوم ہا یا وسیع پیغمبر ہا یا مومن کامل ہا جناب عبداللہ تو لے کے جناب آدم تک جناب آمنہ تو لے کے جناب حوا تک 400 تو زیادہ نسلوں دا فاصلہ
پیغمبر اعظم فرمائے جو ہر ایک میرے باپ دادا آبا و اجداد و امہات فرمایا معاہدہ ہن. اور پیغمبر اعظم نے فرمایا کنز المال لم یلتقط ابوایا قط ولا صفاہن. فرمایا یاد رکھو انہا 400 نسلیں کوئی ایسی صلب نہیں جائیں جو اللہ نے میرا نور منتقل کی توے اور اس بغیر نکاح دے زندگی گزاری. فرمایا طاہر و طیب. اور فرمایا وَلَمْ يَذْلِ اللَّهُ يَنْخَلُنِي مِنَ الْأَثْرَابِ الْحَسَنَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ. خود نبی آدم فرما رہے ہیں جناب آدم تو لے کے عبداللہ تائیں، جناب حوا تو لے کے میری والدہ مائدہ جناب آمنہ تک خالق کائنات نے سادہ نور پاک صلبہ اور پاک رحمت منتقل فرمایا. انہاں جو کوئی مشرک نہ ہا، انہاں جو کوئی کافر نہ ہا. حال بتائے ایک سوال ہو سکتا ہے فلاں بزرگ اتنا عرصہ تھا کافر رہے پھر باری کہ نبی دی نبوت ایمان لے آئے. ادھا جواب علماء نے یہ دیتا ہے جدہ نور منتقل ہوئے مومن و معاہدہ یا جدہ قیماد رحم جو نور منتقل ہوئے معاہد بھی ہن مومن بھی ہن مطیع پروردگار بھی ہن. دوسرا عقیدہ شیعہ خیر البریہ دا جو نبیان دے ماں باپ کافر نہیں ہوندے مشرک نہیں ہوندے معاہد مومن اور مطیع پروردگار ہوندے. اور خود پیغمبر اعظم نے فرمائے صفیون مہدیون میرے آبا و اجداد اپنے اپنے دور دے پاکیزہ افراد جنہاں دا رحمان انتخاب بھی کیتے ہدایت بھی عطا فرمائے. سارے دے سارے ہدایت یافتہ لا تنشائب شعبتان الا کنت فی خیرہما. فرمایا جدا بھی اللہ نے انسانیت نو 2 حصے تقسیم کیتے سانو بہترین حصے جو منتقل فرمایا. قد اخذ اللہ بالنبوت میثاقی. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,93,999 انبیاء نودہ تھیں اللہ نے نبوت عطا ہی نہیں کی دی جب تک میری نبوت اقرار نہیں کی. فرمایا جب تک کہ نبی میں نے اپنا سردار تسلیم نہیں کیتا. صاحب کنز المالک دن فرما رہے ہیں من اشرف التورات والانجیل ذکری. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں فقط اسلام نہ فقط قرآن نہ میں او ہادی برحق ہاں جب فضائل اللہ نے تورات و انجیل اچ بیان فرمایا. فرمایا تورات اچ بھی میرے اوصاف انجیل اچ میرے اوصاف وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ صِفَاتِي. فرمایا 1,24,000 پیغمبر میرے صفات بیان کر دے آئے. تشرق الارض بنوری. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں اپنے عقائد دے جھگڑے نہ چلا جانا اگر زمین روشن ہے تو میرے نور دے صدقے. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں اگر زمین روشن ہے میرے وجود بابرکات دے صدقے. والغمام بوجہی. فرمائے اگر بدل بارشاں وسارین تو میرے وجود رحمت دے صدقے. وعلمنی کتابو. فرمایا میں او نبی ہاں جنو اللہ نے اپنی کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی. ورقدی فی سمائہی وشقلی اسمن من اسمائے. فرمایا میں او نبی ہاں جنو اللہ نے اپنے نام تو مشتق کر کے نام محمد عطا فرمایا. تو ذو العرش محمود وانا محمد. فرمایا صاحب عرش محمود ہے میں محمد ہاں. دو اسم مفعول محمود جس کی تعریف کی جائے محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. خالق محمود ہے پیغمبر محمد ہے. اور میں جملہ دارانا جنی ساری مخلوق تعریف کرے اس نو محمود آدھینا تے جینا محمود جیا خالق تعریف کرے اس نو محمد محمد. فرمایا اللہ نے میں نے اپنے اسم مبارک جو مشتق کر کے نام عطا فرمایا. وَإِن يَجْعَلَنِي أَوَّلَ شَافِعٍ. فرمایا خالق نے میں نے انعام عطا فرمائے میدان معاشر سب تو پہلے شفاعت دا حق میں نبی نو عطا فرمائے. اتنی عزت و عظمت والا نبی
تورات و انجیل جنہا میں عرض کیتا ہے ما سبق انبیاء صفات بیان کر دے گئے، ما سبق کتب اوصاف پیغمبر، مسجد نبوی، صحابہ دا مجمع، برادران اہل سنت دیاں دو کتب کی روایت موجود ہے۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 120، کنز العمال جلد 4 صفحہ 24، راوی حضرت ابو ہریرہ، مسجد نبوی، پیغمبر دی وصال نو گزریں 4 دن، وصال پیغمبر دے 4 دن بعد ایک شخص ہے مسجد نبوی، خلیفہ وقت الملاقات، ادھے انا حبر من احبار الشام، میں شام دے پادری ہے جو ایک پادری ہاں آیا اس واسطے ہاں توڑے شہر صفلی صفات رسول اللہ کہانی انظر الیہ، چاندہ ہے ہاں جو توڑے جو کوئی اپنے نبی دیاں ان صفات بیان کرے جو میں اپنی اکھی نے سامنے اپنے توڑے نبی نو ویکھ رہا ہوں۔ ملاقات کرنا چاہتا ہم، ملاقات ہوئی نہیں، ہو گئے وصال پیغمبر، ان تو صحابہ دے مجمع جو کوئی بندہ اوصاف پیغمبر، شمائل پیغمبر، کمالات پیغمبر، شخصیت پیغمبر بیان کرے، لیکن بیان اس رنگج کرے جو میں انج معلوم ہوئے جو نبی نو اپنی اکھی دے سامنے ویکھ رہے ہیں، سارا مجمع اتفاق کر کے آدھے انج تا وہ صفات پیغمبر بیان کر سکتے جنہی زبان لعاب پیغمبر چوس کے پلی ہو۔ آئے ہر کہیں دے بس دی بات نہیں، انج تا اوصاف پیغمبر وہ زبان بیان کر سکتی ہے جنہی لعاب پیغمبر چوس کے پلی ہوئے۔ یا علی صف لی نبیان، اے علی میرے سامنے اپنے نبی دے اوصاف بیان کر، روایت دے الفاظ انتوڑے اور میرے آقا مسجد نبوی منبر پیغمبر کھڑے ہویا توڑے اور میرے آقا علی امیر کائنات پہلا جملہ فرمائے بے ابی و امی، میرے ماں باپ میرے سردار تو قربان ہو۔ اتنی عظمت والا نبی فرمایا میرے ماں باپ اس دی ذات بابرکات تو قربان ہو۔ اور پھر توڑے اور میرے آقا نے فرمائے لم یکن بالطویل الظاہر ولا بالقصیر کان ربات من الرجال، فرمائے وہ اپنے خدا اگر اوصاف پیغمبر سننا چاہنے میرے نبی دا قد و قامت نہ زیادہ طویل ہا نہ حضرت دا قد و قامت چھوٹا ہا، اللہ نے معتدل قد و قامت عطا فرمایا، نہ زیادہ طویل نہ قد و قامت کم، بلکہ اللہ نے میرے نبی نو معتدل قد و قامت، ابیض و مشربا حمرا جاد المفرق شعرہ الى شامت اذنہ، فرمایا میرے پیغمبر دا چہرہ روشن ہا جیسو مبارک حضرت اذن مبارک تو گردن تک لٹکتے ہوئے نظر آندے ہن، واضح الخدین رخسان مبارک حضرت دے واضح ہن، مقرون الحاجبین حضرت دیئے بھاواں آپس اچ ملیوں ہویاں ہن، سرکار علی امیر کائنات فرما رہے ہیں عدج العینین، اللہ دی بھری کائنات دی میرے نبی تو سونی آنکھ اللہ نے کینوں عطا نہیں فرمائی۔ علی امیر کائنات فرما رہے ہیں سبت الازفار اقنال عنف، حضرت دا چہرہ خوبصورت ہا مفرج الصنایا قص اللحیہ، فرمایا حضرت دی ریش مبارک گھنی آئی کاننا انہوں کو ہو ابریق و فضہ، فرمایا جدہ حضرت گفتگو کر دے ہانا تا گردن مبارک انگ نظر آندی ہائی جی میں چاندی دی سراہی پہ چمک دی ہو۔ سرکار امیر کائنات حضرت بدن اتھر دے اوصاف بیان کر دیا فرمایا یفوہ من حریف المسد، فرمایا جدہ گفتگو کرے نہا حضرت سانس مبارک کی جو خوشبو جاری ہوندی آئی، اذا قام غمر الناس، اللہ نے اتنا روب عطا فرمایا ہا جے محفل نبی موجود ہوئے نہا خینو بولن دی ہمت نہ ہوندی۔ اسر تو بالروب فرمائے نا پیغمبر نے، اللہ نے روب دے ذریعے میری مدد فرمائیے، فرمایا اطہر الناس خلقاً، فرمایا خالق نے سب تو پاکیزہ اخلاق نبی نو عطا فرمایا، اطہر الناس خلقاً بہترین اخلاق اللہ نے ساڑھے نبی نو عطا فرمائے، فرمایا وَعَشْيَ النَّاسِ قَلْبًا وَعَسْخَ النَّاسِ كَفًّا، علی امیر کائنات فرمائے اللہ دی بھری کائنات عَشْيَ النَّاسِ قَلْبًا، میرے سردار تو بڑا بہادر کوئی نہ،
واس کا ناس سے کفان فرمایا نبی دے دورے میرے نبی تو بڑا سخی کوئی رہا آخر علی امیر کائنات فرمائنے کے تائی پوچھ سو میں علی بیان کر سا ایک جملے علی امیر کائنات فرما رہے نا یاد رکھو لم یکن قبلہ مثلا ولا یکون بعدہ مثلہ ابدا فرمایا اگر ایک جملے میں علی بیان کرا آدم تو لے کے خاتم خاتم تو لے کے قیامت تک نہ پیغمبر تو پہلے نہ پیغمبر دے بعد اللہ نے وجود محمد جیسا خلق ہی نہیں فرمایا فرمایا نہ پیغمبر دے اپنے زمانے تو پہلے کوئی پیغمبر دی مثلا نہ پیغمبر دے بعد کوئی انہی مثال ہا فرمایا جیندے غلام جو ایک غلام میں علی بھی جدہ میرے آقا نے فضائل بیان فرمائے پادری علیہ یا علی قد سبت فی الدورات هذه الخصائل یا هذه الصفات ادھے مولائی اور صفات میں دورات ہی تلاوت کر جڑے اوصاف و پیغمبر دوسرا بیان کر رہے ہو جڑا جملہ پہلے عرض کر گیا وَنَشَرَ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلَ ذِكْرِ تورات و انجیل اچ میرا ذکر موجود ہے ارے مولا اے فضائل تا میں تورات ہی تلاوت کر چکا وَقَدْ اَكَنْتُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ میں گواہی دینا جو وحدہ لا شریک ہے تو نبی اللہ دا رسول حضرت دست امامت ہاتھ رکھ کے دے مولا میں نے اپنے دین دا کلمہ پڑھا اتنی عظمت والا نبی فقط حضرت 63 سالہ زندگی نہیں چونکہ بہت کم ایسے مواقع آنے اور نسبتی ولادت باسعادت اور میلادی ہوندی ہے جو نہ ہستیاں دے فضائل اور سیرت بیان کی دی جائے فضائل سن کے اپنا عقیدہ دی اصلاح کر سیرت سن کے اپنے کردار دی اصلاح اور فضائل بھی سادہ صدری علم نہ ہوئے کیا سارا ہی نہ قرآن اور 14 نے فرمانے جو میرا دل چاندے